ناظرین، اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن میں جب گزشتہ سال نئی حکومت نے اقتدار سنبھالا تو ان کا سب سے بڑا ایک منشور یہ بھی تھا کہ وہ سویڈن کی امیگریشن پالیسی میں بنیادی تبدیلیاں لائیں گے، اور اس حوالے سے وقتاً فوقتاً حکومتی جو منسٹر ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ لوگ ہیں وہ اظہار خیال کرتے رہے ہیں، اور اب سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سویڈن کی امیگریشن میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں، خصوصاً ورک پرمٹ کے حوالے سے، یا ریزیڈنس پرمٹ ہے اور پرماننٹ ریزیڈنس شپ ہے یا سویڈن کی سٹیزن شپ ہے۔ اس حوالے سے یہ جو تمام امور ہیں تو ان کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکومت کے آنے کے بعد کیا کچھ تبدیلیاں آئی ہیں یا کون سی تبدیلیاں آئندہ آنے والے دنوں میں آئیں گی، تاکہ وہ لوگ اس حوالے سے پریپیئر ہو سکیں۔ تو ان سب کی تفصیل جو ہے آج 13 اپریل 2023 تک جو اپ ڈیٹڈ صورتحال ہے وہ اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاکہ آپ کو ساری صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ سویڈن میں جو قانون تبدیل ہونے کا سلسلہ ہے یہ کافی پیچیدہ اور لمبا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں، کبھی انکوائری کمیٹی بیٹھتی ہے، وہ اپنی جو ہے وہ تمام تر معلومات دیتی ہے، پھر حکومت اس کو دیکھتی ہے، پارلیمنٹ کے اراکین دیکھتے ہیں، پھر کہیں جا کے قانون جو ہے وہ پاس ہوتا ہے، پھر پاس ہونے کے بعد بھی وقت ہوتا ہے کہ کب یہ لاگو ہوگا۔ تو سویڈن میں قانون سازی کا پروسیجر جو ہے وہ پیچیدہ ہے، بہت کم ہوتا ہے کہ فوری طور پہ فیصلہ ہو اور فوری طور پہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو بہرحال میں ان تمام چیزوں کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اب تک کی جو ہے اپ ڈیٹڈ اور تازہ ترین امیگریشن کے حوالے سے صورتحال ہے۔ سب سے پہلے یہ تھا کہ حکومت نے یہ کہا تھا کہ ہم ورک پرمٹ کے لیے جو کم سے کم تنخواہ ہے اس کو بڑھائیں گے۔ اس وقت یعنی آج کی تاریخ تک جو ورک پرمٹ کے لیے کم سے کم تنخواہ 13,000 سویڈش کرون ہے، اور حکومت نے یہ پارلیمنٹ میں بل لے کے گئی، اور سویڈن کی جو پارلیمنٹ ریکسداگ ہے اس نے نومبر میں یہ فیصلہ دیا کہ حکومت جو ہے وہ کم سے کم تنخواہ کی حد ورک پرمٹ کے لیے تبدیل کر سکتی ہے۔ اس میں تنخواہ کا تعین نہیں کیا گیا کہ تنخواہ کتنی ہوگی، یہ حکومت پہ چھوڑ دیا گیا، اور حکومت کی جو جماعتیں ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم 33,000 سویڈش کرون رکھیں گے ورک پرمٹ کے لیے۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اس پہ کافی شور آیا، سویڈش انڈسٹری نے بھی کہا، جنہیں سویڈن کے باہر سے ہنرمند لوگ چاہیے، انہوں نے کہا جی اتنی تنخواہ پہ ہمیں لوگ نہیں ملیں گے۔ تو ہوا یہ کہ حکومت نے پھر کہا جی کہ ہم اس کو 2 سٹیپ میں بڑھائیں گے، ایک ہم اس سال کریں گے، اور اس سال ہم جو سویڈن کی عام ایوریج تنخواہ ہے اس کے قریب لے جائیں گے، اوسط تنخواہ کے قریب تقریباً 25,000 کے قریب کہہ لیں، اور اگلے سال پھر جو ہے ہم اس کو اور بڑھا دیں گے جتنی وہ بڑھانا چاہتے ہیں، 30,000 یا 32-33,000۔ یہ اب تک جو ہے وہ سارا ابھی پروسیس میں ہے، ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور کوئی انڈیکیشن نہیں آئی۔ تو ابھی جو ورک پرمٹ کی تنخواہ ہے وہ پہلی تنخواہ 13,000 ہی چل رہی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ کل حکومت فیصلہ کر دے یا آئندہ آنے والے دنوں میں کرے۔ پارلیمنٹ میں البتہ حکومت کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو پہلی بات ہوگی ورک پرمٹ کی جو نئی تنخواہ ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی نیا فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم جو ورک پرمٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے ٹریول ویزے کا اجرا کریں گے، جس طرح سے جرمنی اور ڈنمارک وغیرہ میں ہے کہ اگر ورک پرمٹ والا جو ہے اس کو سویڈن سے باہر جانا پڑے اور اس کا کچھ ویزے کا پروسیس کا بھی معاملہ ہو اور اس کو آنے کے لیے دقت ہو، تو ہم جو ہے اس کو ورک پرمٹ کی صورت میں اس کو ہم جو ہے وہ ٹریول ویزا دیں گے، تاکہ ٹریول ویزے سے وہ سویڈن آ سکے، اور جن لوگوں کی سویڈن کو ضرورت ہے، جن ہنرمند لوگوں کی، وہ سویڈن جو ہے وہ ان ہنرمند لوگوں سے محروم نہ ہو۔ اب یہ بھی جو ہے وہ حکومت کی جانب سے تجویز ہے، اس پہ ابھی کوئی عمل درآمد یا اس پہ جو حتمی صورتحال ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اس کے بعد تیسرا ہے جی کہ لیبر مارکیٹ ٹیسٹنگ فار ورک پرمٹس، اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ جو خاص شعبے ہیں یا خاص پروفیشنز ہیں یا اعلیٰ ہنرمند لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ سویڈن میں آنے دیا جائے کام کے لیے، جس طرح کہ ڈنمارک میں ہے۔
اس سے یہ ہوگا کہ جو کم ہنرمند لوگ ہیں ان کے لیے آنا مشکل ہو جائے گا، صرف وہ خاص شعبے کے لوگ، پروفیشنلز یا ایسے ہی خاص جن کی سویڈن میں بہت مانگ اور یہاں نان لوگ ملتے ہوں وہ آ سکیں گے۔ اب یہ جو ہے یہ بھی ابھی تجویز ہے، ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، تو یہ لیبر مارکیٹ ٹیسٹنگ والا جو ہے پروسیس ابھی چل رہا ہے۔ چوتھا جو حکومت کی جانب سے بڑی بات کی تھی، جو پارٹیاں اقتدار میں جب یہ انتخابات میں تھی تب بھی کر رہی تھی، کہ ہم سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ لینگویج اور کلچر ٹیسٹ، یعنی سویڈش زبان کا آنا اور سویڈش ثقافت، سویڈن کی جو تاریخ ہے اور کلچر ہے، اس کے بارے میں آگاہی کا ٹیسٹ ہم جو ہے وہ کریں گے۔ اور ان کی تجویز یہ ہے کہ 16 سال سے 66 سال تک کے لوگ جو ہیں اگر وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کریں تو ان کو یہ دینا پڑے۔ اور اس میں جو سویڈش زبان ہے انہوں نے کہا جی کہ جو یہاں پہ سویڈش زبان سکھائی جاتی ہے SFI، جس کو سوینسکا فار انوانڈرر کہتے ہیں، اس کے D لیول کی آنی چاہیے۔ یعنی D لیول میں مراد یہ ہے کہ سننے اور پڑھنے کے لیے جو کرائٹیریا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اخبار بندہ پڑھ سکے، خبریں سن سکے، وہ لیکچر سن سکے اور اس کو سمجھ آ جائے، اور بولنے میں اور لکھنے میں C لیول ہو، یعنی اس میں تھوڑا سا لیول کم ہو۔ اور کلچر ٹیسٹ جو ہے وہ ڈیجیٹلی لیا جائے گا، اس میں سویڈش معاشرے کے بارے میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ساری ہوں گی۔ اب یہ ساری تجویز تھی اور اس پہ حکومتی جو جماعتیں ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، لیکن اس پہ بھی ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا، یہ لاگو نہیں ہوا، ابھی یہ مشورے کی سطح پر ہے۔ اور اگر یہ منظور ہو گیا قانون اس سال تو بلکہ اگلے سال بھی، تو یہ 1 جنوری 2025 سے پہلے لاگو نہیں ہوگا، تو تقریباً جو ہے وہ 1.25 سال ہیں۔ اگر یہ منظور ہو بھی گیا تو ابھی یہ جو ہے وہ ان پروسیس ہے، اس پہ فائنل فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ دوسرا یہ تھا کہ پرماننٹ ریزیڈنٹس کے لیے بھی وہ لینگویج ٹیسٹ جو ہے وہ لانا چاہتے تھے، اس پہ بھی جو ہے وہ بھی انکوائری ہو رہی ہے، اور ڈرافٹ جو ہے وہ اس سال یعنی 21 مئی تک وہ حکومت کو ڈرافٹ ملے گا کہ یہ کس طرح سے اس کو لاگو کیا جائے۔ اس میں جو لینگویج ہے سویڈش لینگویج، اس کی سطح سٹیزن شپ سے تھوڑی کم رکھی جائے گی، اس میں یہ کہ عمومی بول چال کی جو ہے وہ بات چیت کوئی کر سکے، اس لیول کی جو ہوگی سویڈش۔ لیکن اس پہ بھی جو اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر جو ہے اس میں کافی ٹائم لگے گا، ابھی تو ڈرافٹ جو آنے میں بھی جو ہے وہ 1 مہینہ کہہ لیں ابھی باقی ہے۔ تو یہ تھا جناب اس کے حوالے سے جو لینگویج ٹیسٹ انہوں نے پرماننٹ ریزیڈنٹس کے لیے جو ہے وہ لاگو کرنا تھا۔ اور اس کے بعد اگلا جناب آ جاتا ہے جو کوآرڈینیشن نمبر ہے۔ کوآرڈینیشن نمبر وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہاں پہ 1 سال سے کم ویزا ہوتا ہے، 11 ماہ سے کم ویزا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ان کو پرسنل نمبر نہیں ملتا۔ اگر وہ پرسنل نمبر نہیں ملتا ہے تو وہ سویڈن کے بہت سے کام نہیں کر سکتے، جیسے بینک ID یوز کر کے وہ اپنا بینک اکاؤنٹ یا دوسرے ڈاکومنٹس کو سائن نہیں کر سکتے، یا ایون جو موبائل کے ذریعے ہم پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں سوئچ وہ نہیں کر سکتے۔ بہت سی چیزوں پہ بینک ID کی تقریباً سویڈن میں ہر چیز کے لیے اب ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے پھر انہوں نے حل یہ نکالا کہ ان کو ٹیکس آفس کی جانب سے کوآرڈینیشن نمبر دے دیا جائے، اور وہ اسی طرح سے کام کرے گا جیسے پرسنل نمبر ہے۔ اور یہ 30 نومبر پچھلے سال یہ قانون پاس ہوا تھا، اور اس کے بعد جو 1 جنوری سے جو غیر ملکی سفارتکار سویڈن میں رہتے ہیں، سفارتی عملہ ہے، ان کو اجازت مل گئی ہے، اور جو باقی لوگ ہیں ان کو 1 ستمبر سے یعنی 1 سپٹمبر اس سال سے ان کو کوآرڈینیشن نمبر مل جائے گا، وہ اس کو استعمال کر سکیں گے۔ تو یہ ان کے لیے بہت بڑی جو ہے وہ سہولت ہوگی۔ 7واں پوائنٹ جو اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم کریک ڈاؤنز کریں گے، پولیس کو یہ اختیار دیں گے وہ جا کے چیک کرے کہ جن لوگوں کو ریزیڈنس پرمٹ ملا تھا یا ورک پرمٹ ملا تھا وہ غلط تو نہیں ہے، یا اس کا غلط استعمال تو نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ ابھی کوئی حتمی چیز سامنے نہیں آئی۔ ابھی مائیگریشن بورڈ کو انہوں نے کہا کہ کس طرح سے یہ چیک کیا جا سکتا ہے جن لوگوں کو
ورک پرمٹ ایشو ہو گئے ہیں، ریزیڈنس پرمٹ ایشو ہو گئے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنس ہو گئے ہیں، تو کس طرح سے وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا ان کو غلط ایشو ہوئے تھے یا وہ غلط اس کا استعمال کر رہے ہیں. تو ابھی مائیگریشن بورڈ جو ہے وہ اس سال 30 جون تک وہ اپنی رپورٹ پیش کرے گا حکومت کو، پھر حکومت اس پہ دیکھے گی، پھر غور کرے گی، پھر پتہ نہیں کب جا کے جو ہے وہ امپلیمنٹ ہو. تو اس حوالے سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں 8واں جو پوائنٹ تھا کہ اس حکومت نے کہا تھا کہ ہم اسائلم پالیسی کو سخت کریں گے اور کم سے کم منیمم لیول پہ لے کے آئیں گے، بلکہ جو یورپین یونین کا سب سے لوسٹ لیول ہے تب وہاں تک ہم لے کے آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جو سویڈن اسائلم کے لیے لوگ آئیں گے، ہم کوشش کریں گے سویڈن میں یا ایون سویڈن کے باہر جو ہے وہ ہم ٹرانزٹ کیمپ بنائیں، ان کو وہاں رکھیں، اور اگر ان کا کیس ریفیوز ہو جائے تو وہیں سے ان کو واپس بھیج دیں، بصورت دیگر ان کو سویڈن آنے دیں، اور سویڈن بھی آ کے ہم ان کو ٹیمپریری جو ہے وہ دیں گے، پرماننٹ نہیں دیں گے. اور اس پہ جو ہے وہ ابھی جو موسم بہار سے جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہوگا، لیکن اس کا بھی ابھی یہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، اس پہ کوئی قانون نہیں بنا، ابھی یہ پروسیس میں ہے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ حکومت 2026 تک ان کا ٹائم ہے، تو یہ اپنے آخری دنوں میں جا کے یہ اس کو فائنل کریں گے، تاکہ اگلے انتخابات میں جب وہ جائیں تو لوگوں کو بتائیں کہ دیکھیں جی ہم نے یہ کیا ہے. تو اس میں بھی ابھی فوری طور پہ عمل درآمد ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. اور 9واں اور آخری جو پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جو ریکوائرمنٹس ہے سٹیزن شپ کے لیے اس میں تبدیلیاں لائیں گے، اس کو ہم سخت کریں گے. اس میں یہ ہے کہ اس وقت سویڈن میں جو شہریت کا قانون ہے، اگر کوئی سویڈش سٹیزن سے، سویڈن کے شہری سے شادی کرتا ہے تو اس کو 3 سال بعد وہ سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. باقی جو لوگ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہوتا ہے، وہ 5 سال کے بعد جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ان کا جو کہنا یہ تھا کہ ہم 3 اور 5 سال کی بجائے ہم اس کو 8 سال پہ لے کے جانا چاہتے ہیں، اور 8 سال کے بعد جو ہے وہ سٹیزن شپ کے لیے جو ہے وہ کوئی اپلائی کر سکے. لیکن ابھی اس میں کلیئر نہیں ہے کہ جو سویڈش نیشنل سے شادی کرے گا اس کی سچویشن کیا ہے، جو دوسرے لوگ جو 5 سال کے بعد اپلائی کرتے ہیں ان کی سچویشن کیا ہے. تو یہ بھی ابھی جو ہے وہ اس میں پروسیس میں، اس میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، صرف انہوں نے ایک دفعہ بات کی، اس کے بعد وہ خاموش ہے. اگر اس پہ بڑی بھی جلدی یہ قانون بنا تو یہ 2026 سے پہلے نہیں بنے گا، کیونکہ 2026 جو ہے ستمبر، اس میں انتخابات ہونے ہیں، وہ آخری سال ہوگا. اور جیسے یہاں پہ پروسیس کافی لمبا ہوتا ہے قانون بننے کا، تو ان چیزوں پہ ابھی اتنی جلدی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی لاز سامنے آ جائیں گے. تو بہرحال یہ نٹ شیل میں وہ تمام امور تھے جو امیگریشن سے متعلقہ. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں جب نئی چیز آتی ہے تو وہ سمجھتے ہیں. تو ابھی تک صحیح معنوں میں کوئی بھی جو ہے وہ تبدیلی اس حوالے سے نہیں آئی کہ حکومت نے فوری طور پہ ان چیزوں پہ کچھ چینجز لائی ہوں، اور جو چینجز آئیں گی وہ میں نے تفصیل آپ کو بتا دی ہے. مجھے امید ہے کہ اب بہت سے لوگوں کے جو سوالات تھے ان کو جوابات مل گئے ہوں گے. اس کے بعد اگلی مرتبہ نیکسٹ ولاگ جو ہے وہ پرماننٹ ریزیڈنٹس کے لیے کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ کافی تفصیلی ولاگ ہوگا، جس میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی اس کے لیے کتنا عرصہ چاہیے، کب اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اور مالی پوزیشن جو ہے وہ تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. تو وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اسی چینل میں وہ ولاگ بھی دیکھنے کو ملے گا. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.